کبھی آپ نے سوچا ہے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم سانس کیوں لیتے ہیں؟ یہ دن رات کا بدلنا، یہ خوشی اور غم، آخر اس سب کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا صرف جینا، کھانا، کمانا اور مر جانا ہی زندگی ہے؟ نہیں، زندگی ایک امتحان ہے، ایک مشن ہے اور سب سے بڑھ کر ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ یہ بندگی صرف نماز یا روزے تک محدود نہیں، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے۔ کیا نماز اور روزہ رکھنے سے ہمارا دین مکمل ہو جائے گا؟ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ کیا دیگر تسبیحات اور وظائف پڑھنے سے ہم ایک مکمل زندگی گزار سکیں گے؟ وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور دی گئی تاکہ وہ اپنی زندگی کا مطالعہ کر سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عبادت کا مطلب ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو کیا نماز، روزہ، تسبیحات پڑھنے سے، حج عمرہ کرنے سے ہماری زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے گا؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی پیسہ کمانے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی شہرت، کوئی ڈگری، کوئی مقام، ان سب چیزوں کو اصل مقصد زندگی سمجھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اصل کامیابی یہی ہے یا کچھ اور بھی؟ ہم نے اپنی زندگی کو رزق کے پیچھے لگا دیا ہے۔ رزق کمانے کے لیے ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایون جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں نیت اور ہماری لالچ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں دنیاوی رزق مل جائے، ہم فلاں کار لے لیں، ہم فلاں کامیابی حاصل کر لیں، ہم بہت سا پیسہ کما لیں تاکہ ہم اپنے لائف سٹائل کو اچھا بنا سکیں۔ لیکن کیا کوئی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں؟ نہیں، آج کے دور میں تو بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح الفاظ میں بتاتا ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، دنیا تو فانی ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کیا آپ کی آخرت کا سامان ریڈی ہے؟ کیا آپ کی آخرت کا اصل مقصد جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے تیار ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، صرف جنت حاصل کرنا ہی مقصد زندگی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور نقطہ نظر ہے؟ کیا آپ کو اس کے علاوہ کسی اور فرائض پر پہنچایا جائے گا؟ یہ سوالات ہر انسان کے ذہن میں نہیں آتے۔ صرف چند لوگوں کو اللہ اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے اور ان کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ وہ یہ سب سوچ سکیں اور ان کے ذہن میں یہ سوالات آ سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ ایک کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ صحیح رستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس گاڑی، بنگلہ، شہرت ہے وہ کامیاب ہے، مگر کتنے ہی لوگ ہیں جو سب کچھ پا کر بھی خالی دل کے ساتھ سوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں مگر دل کو سکون ملا ہوا ہے، کیونکہ اصل کامیابی قلبی سکون اور آخرت کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا تم دیکھتے ہو ارد گرد جنہوں نے اپنی زندگی کو اچھا بنا رکھا ہے، لکشری لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے؟ وہ عبادت نہیں کرتے لیکن ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے۔ تو اس حدیث سے کچھ ہدایت حاصل کر لو کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بعد تمہیں جنت سے بھی ایک اونچا مقام ہے، تمہیں وہ ملے گا۔
یعنی مومن کے لیے دنیا ایک امتحان ہے، یہاں اس کا آرام نہیں ہے، اس کا اصل آرام جنت میں ہے۔ اگر آپ پر کچھ آزمائش ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، تو خوش ہو جائیں اور اطمینان رکھیں، کیونکہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی مومن کی۔ دنیا اور آخرت کے بیچ میں توازن کیسے رکھیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ پاک کہتے ہیں وَمَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ دنیا کو استعمال کرو مگر دل اس میں مت ڈالو۔ اصل کامیابی وہ ہے جو قبر کے ساتھ شروع ہو جائے گی، جو قبر کے بعد بھی ساتھ چلے گی۔ ایک دن سب کچھ چھن جائے گا، نہ بینک بیلنس رہے گا، نہ شہرت، نہ سوشل میڈیا، نہ فالوورز، صرف تمہارا ایمان، عمل اور نیت تمہارے ساتھ قبر میں ہوں گے۔ تو کیا تم اپنی زندگی صرف فانی دنیا میں لگا رہے ہو، یا اس کامیابی کے لیے بھی جو ہمیشہ رہے گی؟ دنیا میں ہم جو بھی کریں وہ ایک مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر نیت خالص ہو تو عام کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے تو وہ دنیاوی فائدہ دے گا، لیکن اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور امت کی خدمت کے لیے تو وہ عبادت بن جائے گا، جس کا صلہ آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنے نفس کو سنوارنا، انسانیت کی خدمت کرنا۔ ایک عورت تھی، وہ حج پہ گئی، عمرہ بھی کیا، دن رات نمازیں پڑھتی تھی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے شکایت کرتے تھے کہ یہ زبان کی کڑوی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ جہنمی ہے، کیونکہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض ادا کر کے مکمل نہیں ہوتی، انسانوں کے ساتھ رویہ اور آپ کا عمل بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کا بھی حکم دیا گیا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ کیا میں صرف گوشت، ہڈیوں اور خون کا مجموعہ ہوں، یا میری حقیقت کچھ اور ہے؟ جس دن انسان نے خود کو پہچان لیا اسی دن اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا۔ اور اگر یہ سوالات آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں گردش کر رہے ہیں تو آپ صحیح راستے پر چل پڑے ہیں، اور مبارک ہو، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے جس نے اپنے نفس کو خود پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ جملہ پوری کائنات کے راز کو سمیٹ دیتا ہے۔ خود کو تلاش کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ دعا کے ذریعے، اللہ سے دل لگا کے، اور دعا کے الفاظ یوں ہونے چاہیے: میں کمزور ہوں، اللہ تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں، اللہ تو بے نیاز ہے، میں فانی ہوں، اللہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، میں بھول جاتا ہوں، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنی بے بسی، عاجزی اور جہالت کو دیکھتا ہے تو اسے رب کی عظمت، قدرت اور موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد ہے ہم انہیں اپنی یہ نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے نفس میں بھی، یعنی اس کائنات میں بھی اور جو ان کے وجود میں بھی ہے۔ اور یاد رکھیے ہر دور میں، ہر ایرا میں آپ کو علم والوں کی تعداد کم محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو اپنے علم سے نوازا ہے، چند لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور اللہ ہدایت بھی اسے دیتا ہے جسے وہ خود پسند کرتا ہے، جسے وہ خود اپنے رستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم عبادت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کا رستہ صرف آسمانوں سے نہیں، تمہارے دل سے بھی گزرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے دل کیوں دھڑکتا ہے؟ کون چلا رہا ہے اسے؟ جب ہم سو جاتے ہیں ہمارا دل تب بھی چلتا ہے، کیوں، کیسے، اور یہ سب نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں چلا رہا ہے، جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے،
جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کائنات کتنی طویل ہے؟ یہ کائنات انفینٹی ہے، لامحدود ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی۔ کچھ ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے، جو انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ ان سوالوں کو اپنے اندر دفن نہ کریں، نکالیں باہر اور ان سوالوں کی تلاش میں نکل پڑیں۔ زندگی کی اصل تلاش یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کیا بنیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانیں۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ بے سکونی، خوف، غرور، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہماری زندگی کا سفر دراصل اپنے رب کی طرف واپسی ہے۔ ہم یہاں کچھ لمحوں کے لیے ہیں، یہ لمحے ہمیں تیار کرتے ہیں ایک ابدی زندگی کے لیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا واقعی ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنا رہے ہیں؟ کیا ہم صرف دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یا آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں؟ اے انسان، تو یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا، تو بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنے آپ کو پہچان، اپنے رب کو پہچان اور زندگی کو بامقصد بنا۔ ہماری دعا ہے، اے اللہ ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مقصد حیات کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کلک کسی کی زندگی بدل دے۔ جزاک اللہ۔